وکیل حاضر باشد دربار اسد اللہ، یعنی علائی مولائی نے اپنے موکل کی خوشنودی کے واسطے فقیر کی گردن پر سوار ہو کر ایک اردو کی غزل لکھوائی۔ اگر پسند آئے تو مطرب کو سکھائی جائے، جھنجھوٹی کے اونچے سروں میں راہ رکھوائی جائے۔ اگر جیتا رہا تو جاڑوں میں بھی آ کر سن لوں گا۔ میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی۔ چھٹی ساتویں رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میں کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے۔ ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں، اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ کیا کہوں، کتنا ہنسا ہوں تمہاری اس بات پر کہ تو قطع ربائی کہہ کر الگ ہو گیا اور مجھ کو 30 روزے رکھنے پڑے۔ گویا الگ الگ مجھ پر اور تم پر یہ روزے فرض نہ تھے، بلکہ ایک کام بشراکت مجھ کو اور تم کو سپرد ہوا تھا۔ اس میں نے تو کچھ نہ کیا، اور اپنے حصے اور میرے حصے کا کام صرف تم نے کیا۔ حضرت، خدا حضرت کو سلامت رکھے۔ میں ایک وقت کا کھانا کھانے والا، سو وہ اب موقوف۔ غذا منحصر دہی پر ہے، کہاں تک دہی کھاؤں؟ کیا کروں؟ اگرچہ مجھ میں تاب روزہ رکھنے کی کہاں، مگر بدتر روزہ داروں سے ہوں۔ روزہ داروں کو کیا کہوں کیا حال ہے۔ میرے 4 خدمت گزار ہیں، چاروں روزہ دار۔ آخر روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کہ 4 مردے پھر رہے ہیں۔ یہ پریشانی اور یہ بے سر و سامانی، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں۔ روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خسخانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ افطار صوم کی جسے کچھ دستگاہ ہو، اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے۔ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے۔ یہ ربائی اور یہ قطعہ کل حضور میں پڑھا تھا، بہت ہنسے، خوش ہوئے۔